اللہ وسلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سنن ابن ماجہ ابواب النکاح سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ابواب النکاح کا عنوان نمبر 38 ہے، باب لبن الفحل، کہ دودھ کا تعلق مرد سے بھی ہوتا ہے۔ پیچھے ہم تفصیل کے ساتھ یہ بات سنتے آئے ہیں عورتوں کے متعلق، تو ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا جس طرح وہ اس کی رضائی بہن بن جاتی ہے، رضائی ماں بن جاتی ہے، رضائی خالہ، رضائی پھوپھی بن جاتی ہے، تو کیا اسی طرح رضائی ماموں، رضائی جو ہے چچا تایا وغیرہ یہ بھی رشتے بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ کیا جس عورت کا اس بچے نے دودھ پیا اس کا جو خاوند ہے وہ اس کا باپ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تو یہ عنوان اس حوالے سے قائم کیا گیا ہے کہ دودھ کا تعلق مرد سے بھی ہوتا ہے، یعنی کہ جس طرح عورت وہ اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یعنی اس رشتے کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح اس عورت کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو مرد ہوتے ہیں وہ بھی اس کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ حرام ہو جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 1948، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میرے رضاعی چچا افلح بن ابو قعیس، افلح بن ابی قعیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر مجھ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اس وقت پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، چنانچہ میں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے واقعہ عرض کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ تیرے چچا ہیں، انہیں اجازت دو۔ میں نے کہا مجھے عورت نے دودھ پلایا ہے، مرد نے تو نہیں پلایا۔ اب یہاں پر غور کیجئے، یعنی سیدہ عائشہ نے کیا سمجھا کہ مجھے دودھ کس نے پلایا؟ عورت نے پلایا، تو عورت ہی کی وجہ سے وہ رشتے حرام ہونے چاہیے، اب وہ دیگر رشتے میرے اوپر کیوں حرام ہو رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے عورت نے دودھ پلایا، مرد نے تو نہیں پلایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرے ہاتھ کو مٹی لگے یا تیرے دائیں ہاتھ کو مٹی لگے۔ یہ الفاظ تریبت یدا کا یا پھر تریبت یمین کا کے الفاظ آپ علیہ السلام نے بیان کیے۔ حدیث نمبر 1949، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میرے رضائی چچا نے آ کر مجھ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، میں نے انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ معلوم ہونے پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے چچا کو تیرے پاس گھر میں آنا چاہیے۔ میں نے کہا مجھے عورت نے دودھ پلایا ہے، مرد نے دودھ نہیں پلایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ تیرے چچا ہیں، انہیں تیرے پاس آنا چاہیے۔ تو یعنی یہاں پر جس طرح رضائی رشتے دودھ پلانے والی عورت کی طرف سے قائم ہو جاتے ہیں، یعنی رضائی ماموں، رضائی خالہ، اسی طرح اس عورت کا خاوند دودھ پینے والے کا کیا بن جاتا ہے؟ باپ بن جاتا ہے، اور اس کی طرف سے دودھ کے رشتے قائم ہو جاتے ہیں، رضائی جیسے رضائی چچا، اس کا تایا، اسی طرح رضائی پھوپھی وغیرہ۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے یہاں پر اس مسئلے کی وضاحت کر دی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اشکال تھا، شبہ تھا، اس کو نبی علیہ السلام نے کیا ہے؟ دور کر دیا، اور فرمایا کہ دودھ اگرچہ لڑکی عورت نے پلایا ہے لیکن اس کی وجہ سے وہ دیگر رشتے بھی جو اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تمہارے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا